میں نے تیل کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی۔ بھابھی نے مجھ سے بہت عجیب بات کہی جسے سن کر میں پریشان ہو گیا، اور وہ کہنے لگی پہلے لائٹ بند کر دو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب بھابھی نے مجھے لائٹ بند کرنے کو کہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لائٹ بند کیوں کروا رہی ہیں؟ میں نے لائٹ بند کر دی، اور جیسے ہی بھابھی کے میں نے مالش کرنے کے لیے قریب گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی چھڑیاں میں کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ میری عمر 22 سال ہے، اور میرے بھائی شادی کے کچھ دن بعد وہ امریکہ چلے گئے تھے کیونکہ اپنا کاروبار تھا۔ اب گھر میں امی ابو اور ان کا اپنا گھر بھائی ہی رہتے تھے۔ میری بھابھی جوان خوبصورت تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ بھابھی اکثر یہی کہتی تھی کہ ان کے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ اس میں بات یہ تھی بھی، بھائی شادی کے فوراً بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ ایک نئی دلہن کے لیے شوہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور امی کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ گھر کی ذمہ داری کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، اس لیے بھائی نے ہماری ضرورت کے لیے شادی کر لی۔ اور بھائی امریکہ جاتے وقت بھائی بولے، بھابھی کا خیال رکھنا۔ بھائی کے لیے سے میں بہت عیاشی کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ بھابھی میری شکایت بھائی سے نہ کریں۔ رات کے 12 بجے کے وقت بھابھی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا، تو میں نے یہ سوچا کہ بھابھی کو میرے ساتھ کوئی ضروری کام ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر بھابھی پر پڑی، مجھے بہت شرم سی محسوس ہوئی، کیونکہ بھابھی اس طرح ہوئی تھی کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے گھبرا کر رکھ دیا اور کہا کہ بھابھی کوئی کام ہے؟ مجھے آپ نے آواز دی ہے؟ کیونکہ بھائی گھر پر دوپٹہ پہن کے رکھتی تھی، اور آج بنا دوپٹے کے میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اور وہ میری آواز میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اور وہ میری آواز سن کر کہنے لگی، اندر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ابھی بھی بستر پر ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بھابھی نے مجھے نظریں جھکا کر دیکھا تو بولی، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ بھابھی نے گردن میری طرف کی اور بولی، اس گھر میں تم ہی میرا سہارا ہو، اور ہر کام تم ہی کرتے ہو، سایارہ ہو ہر ہی ہے۔ میرے شوہر تو پردیس ہوتے ہیں، لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، بس یہ سوچ کر میں نیمی میرے ساتھ رہو گی۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کی طرف میں نے دیکھا تو کہنے سر درد لینے لگی، میرے سر میں درد ہے، کیا تم میرے مساج کر دو گے؟ میں بھابھی کا مساج کس طرح کر سکتا تھا؟ بھابھی نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا تھا کہ اب میں کیا کروں، اور سوچ میں پڑ گیا بھابھی کس قسم کی عورت ہے، دیور کو مساج کرنے کو بول رہی ہے، بھائی کو شرم نہیں آتی؟ کیونکہ یہ مناسب بات نہیں تھی کہ میں بھابھی کا مساج کروں، ایک عورت کا مرد سے مساج کروانا، اور وہ بھی اپنی دیور سے۔ کوئی اور ہوتا تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن میں اس وقت بھائی کی ٹکوں پر پڑ رہا تھا، اس لیے بھابھی کے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی انکار کرنے کی۔ بھابھی نے مجھے اشارے سے تیل کی بوتل مجھے دی اور کہنے لگی، یہ بہت اچھا تیل ہے۔ پھر مجھے لگا کر بھابھی کی سر میں واقعی درد ہو۔ پھر میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ سر پر تیل لگا کر مالش کرنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، لیکن میں بھی جوان لڑکا تھا، کتنی دیر اپنے آپ کو برداشت کرتا۔ جیسے جیسے تیل لگا رہا تھا، بھابھی کی عجیب سے آوازیں نکل رہی تھی، جیسے انہیں سکون مل رہا ہو۔ بھابھی نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی نظر بھی بھابھی کے چہرے پر کی۔ بھابھی کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر بھابھی کو نیند آ گئی تھی، اس لیے بھابھی نے آوازیں نکالنا بند کر دی تھی۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا دل عجیب سے تڑپ رہا تھا کیونکہ بھابھی کے آواز پورا حسن کا مالکہ تھا، اور ساحیات رات میں یہی سوچتا رہا کہ شاید وہ میری سوچ غلط ہو۔ اگلے دن بھابھی نے، تم نے تو میرا سر کا درد ختم کر دیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوا، اور میں نے کہا، بھائی آپ سارا دن گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں۔ میری بات سن کر بھابھی کھانے کی ممکن بھی نہیں اتر سکتی۔ جس دن تمہارے بھائی گھر آئیں گے یہ تھکن خود بخود اتر جائے گی۔
میں بھابھی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا اور میں پھر کالج چلا گیا۔ دوپہر کو میں جب کالج سے آیا، بھابھی کیسے دھو رہی تھی، ان کا سارا وجود بہک گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر شیطان جاگنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اگر بھابھی نے مجھے ہدایت کی تو میں کیا کروں گا۔ کہا نا کہ میری مالش کر دو، تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں ان کے ساتھ وہ سب کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ امی رات کو جلتے سو جاتی ہیں۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ امی سو گئی ہیں تو اس نے پھر مجھے آواز دی اور میں بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی بولے کہ میرا مساج کر دو۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور بھابھی کے پاس چلا گیا۔ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، لیکن میں دل میں بہت خوش تھا کہ سب کچھ